بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم فعل کی تعریف اور اس کی علامات سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مصنف علیہ رحمہ فعل کی تعریف ذکر کریں گے۔ فعل کی تعریف مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں: کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی کضرب یضرب اضرب۔ فعل ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی اس کلمہ کی ذات میں موجود ہو۔ دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی، اور دلالت ایسی دلالت ہو جو اس معنی کے زمانے کے ساتھ مقترن ہو، ملی ہوئی ہو، جیسے ضربہ یضرب اضرب۔ ضربہ زمانے ماضی کی مثال ہے، یضرب زمانے حال اور استقبال کی ہے، اور اضرب زمانے استقبال کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم فعل کی علامات سے متعلق پڑھیں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے فعل کی جو علامات ذکر کی ہے ان میں سے پہلی علامت فعل ہمیشہ مسند ہوگا، مسند ہونا۔ دوسری علامت اس پر قد کا داخل ہونا۔ تیسری علامت سین کا داخل ہونا۔ چوتھی علامت صوفہ کا داخل ہونا۔ پانچویں علامت آخر میں جزم کا داخل ہونا۔ چھٹی علامت ماضی اور مضارع کی گردان کا آنا۔ ساتویں علامت امر ہونا، اور آٹھویں نمبر پر نہیں ہونا۔ نویں علامت ضمائر بارزہ مرفوعہ متصلہ کا آخر میں لاحق ہونا، یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ نمبر 10 تاء تانیث ساکنہ کا آخر میں لاحق ہونا، یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ نمبر 11 نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کا آخر میں لاحق ہونا۔ اور سبق کے آخر میں ہم پھر فعل کی وجہ تسمیہ پڑھیں گے کہ فعل کا نام فعل کیوں رکھا گیا۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ فعل میں بنیادی طور پر 3 چیزیں پائی جاتی ہے: ایک مصدر، اور دوسری چیز وہ زمانہ، اور تیسری چیز نسبت المصدر الی الفاعل۔ تو ایک چونکہ اس میں مصدر پائے جاتے ہیں اور مصدر کا لغوی معنی فعل کے آتے ہیں، تو اس لیے مصنف علیہ رحمہ نے ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام بھی فعل ہی رکھا۔ عزیز طلبہ، اب کتاب کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے: وحد الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی کضرب یضرب اضرب، وعلامته ان يصح الاخبار به لا عنه، ودخول قد والسين وسوف والجزم، والتصريف الى الماضي والمضارع، وكونه امرا او نهيا، واتصال الضمائر البارزة المرفوعة نحو ضربت ضربت ضربت، وتاء التانيث الساكنة نحو ضربت۔ اسم کی تعریف اور علامات ذکر کرنے کے بعد اب مصنف علیہ رحمہ فعل کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: فعل کلمۃ ایسا کلمہ ہے، تدل علی معنی جو دلالت کرے ایسے معنی پر، فی نفسها جو معنی اس کلمہ کی ذات میں موجود ہو۔ کلمۃ یہ موصوف ہے، تدل علی معنی یہ جملے اس کے لیے صفت واقع ہے، پھر معنن یہ موصوف ہے، اور فی نفسها یہ ظرف مستقر اس کے لیے صفت ہے۔ تو فعل ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو معنی اس کلمہ کی ذات میں پایا جائے، دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی، اور وہ کلمہ دلالت کرے ایسی دلالت مقترنۃ بزمان ذلک المعنی جو دلالت اس معنی کے زمانے کے ساتھ متصل ہو، یعنی اس دلالت میں زمانہ بھی پایا جائے۔ کا ضربہ جیسے ضربہ ہے، مارا اس ایک مرد نے زمانے ماضی میں، یضرب مارتا ہے یا مارے گا زمانے حال یا استقبال میں، اضرب مار تو زمانے استقبال میں۔ تو اب یہ تینوں
مثال مصنف علیہ الرحمٰن نے ذکر کی زمانہ ماضی کی بھی، زمانہ حال کی بھی اور زمانہ استقبال کی۔ وعلامتہ، فعل کی علامت، سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ان یصح الاخبار به، کہ اس کا مخبر بھی بننا صحیح ہو، لا عنہ، نہ کہ مخبر عنہ، یعنی اس کے ذریعے خبر دینا تو ٹھیک ہو لیکن اس سے خبر دینا ٹھیک نہ ہو، یعنی مخبر بھی مسند یہ واقع ہو سکتا ہے لیکن مخبر عنہ یا محکوم علیہ یہ واقع نہیں ہو سکتا، یہ نہیں بن سکتا۔ ودخول قد وسین، اور اس پر قد کا داخل ہونا، فعل کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس پر قد داخل ہو، اگر قد داخل ہوگا تو وہ فعل ہوگا۔ والسینی، اور اسی طرح سین کا داخل ہونا، وسوفا، اور صوفہ کا داخل ہونا۔ سین اور صوفہ یہ دونوں استقبال کے لیے ہیں، سین یہ استقبال قریب کے لیے ہیں اور صوفہ یہ استقبال بعید کے لیے ہے۔ والجزم، اور جزم کا داخل ہونا، اس کا عطف بھی صوفہ اور سین پر ہے، اے ودخول الجزم، اور جزم کا داخل ہونا۔ تو اسم کے علامات میں ہم نے پڑھا تھا حرف جر کا داخل ہونا، تو جر یہ فعل اسم کی علامت ہے اور جزم جو ہے یہ فعل کی علامت ہے۔ والتصریف الی الماضی والمضارع، اور ماضی اور مضارع کی گردان کا آنا، تو ماضی اور مضارع کی گردانیں ہمیشہ فعل سے آئیں گی، اسم سے نہیں۔ وَقَوْنُهُ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا، اور اس کا امر ہونا یعنی امر کا صیغہ ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے، او نہین، یا نہیں کا صیغہ ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے، جیسے اضرب یہ امر کی مثال ہے اور لا تضرب یہ نہیں کی مثال ہے۔ واتصال الضمائر البارزة المرفوعة، اور ضمائر بارزہ مرفوعہ کا متصل ہونا۔ یاد رکھے کہ ضمائر تین قسم پر ہے، ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب اور ضمیر مجرور۔ تو ہے اسم کے آخر میں بھی آتی ہے اور حرف کے آخر میں بھی آتی ہے، جیسے لی، لنا، لکا، یہ حرف کے آخر میں ضمیر آئی ہے ضمیر مجرور۔ غلامہ، غلامہما، یہ اسم کے آخر میں ضمیر مجرور آئی ہے، اور اسی طرح ضمیر منصوب جو ہے وہ بھی حرف کے آخر میں آتی ہے اور فعل کے آخر میں بھی آتی ہے، جیسے انہو، انہما، یہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ضمیر منصوب متصل آئی ہے، اور ضربہ، ضربہما، یہ ضمیر منصوب متصل یہ فعل کے آخر میں آئی ہے۔ ان ضمائر میں سے جو فعل کی علامت بنتی ہے وہ صرف ضمیر مرفوع، اور ضمیر مرفوع میں سے بھی ضمیر مرفوع بارز یہ فعل کی علامت ہے، جیسے ضربتا، ضربتو، ضربتی۔ تو اب یہ تا، تو، تی، یہ جو ضمیر ہے ضمیر مرفوع ہے، متصل کی ہے اور بارز ہے، یہ فعل کی علامت ہے۔ تو فرماتے واتصال الضمائر البارزة المرفوعة، ضمیر بارزہ مرفوعہ کا متصل ہونا، اس کے آخر میں یہ بھی فعل کی علامت ہے، جیسے ضربتا، ضربتو، ضربتی۔ وتاء التانیث الساکنۃ، ای واتصال التاء التانیث الساکنۃ، اور تاء تانیث، ایسی تاء تانیث الساکنۃ جو ساکن ہو، اس کا متصل ہونا فعل کے ساتھ، فعل کے آخر میں آنا یہ بھی فعل کی علامت ہے، جیسے ضربت۔ تاء تانیث متحرکہ جیسے ضاربتن ہے، یہ اسم پر بھی داخل ہوتی ہے اور وہ اسم پر داخل ہوتی ہے اور وہ اسم کی علامت بنتی ہے، جبکہ تاء تانیث ساکنہ جو ہے یہ فعل کی علامت ہے۔ ونون، یہ تاکید، اور تاکید کے دو نونوں کا داخل ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ اصل میں ہے تا ونونین التاکید، نونین تھا، تثنیہ تھا، تو پھر نون تثنیہ اضافت کی وجہ سے گرا تو عبارت ہوئی ونون التاکید، اور تاکید کے دو نونوں کا داخل ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ تاکید کے دو نونوں سے مراد انہیں تاکید ثقیلہ
اور نون تاکید خفیفہ ہے۔ فإن كل هذه من خواص الفعل، یہ سب کے سب فعل کے خاصے ہیں، یعنی فعل کی علامات ہے جو ہم نے آپ کو گنوائی۔ ومان الاخبار بھی، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ نے پہلی علامت جو ذکر کی تھی کہ ان یصح الاخبار بھی، کہ اس کے ذریعے خبر دینا ٹھیک ہو، تو اخبار بھی کا مطلب بتا رہے، فرما رہے ان یکون محکوما بھی، اخبار بھی کا مطلب یہ ہے کہ وہ محکوم بھی بن سکتا ہو، محکوم بھی واقع ہو۔ ويسمى فعلا باسم اصله وهو المصدر لان المصدر هو فعل الفاعل حقیقتا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فعل کی وجہ تسمیہ ذکر فرمائیں گے کہ فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں۔ تو میں نے خلاصے میں آپ حضرات کو بتایا کہ فعل کو فعل اس لیے کہتے ہیں کہ فعل میں در حقیقت تین چیزیں پائی جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں ضربہ، مارا اس ایک مرد نے زمانے ماضی میں، تو اس ضرب فعل میں ایک معنی مصدری پائی جاتی ہے، اور دوسری چیز اس میں زمانہ پایا جاتا ہے کہ زمانہ ماضی میں مارا، اور تیسری چیز نسبت المصدر الی الفاعل، یعنی اس معنی مصدری کی نسبت ہم فاعل کی طرف جو کرتے ہیں، یہ چیز اس میں پائی جاتی ہے اس فعل میں ضربہ میں۔ تو اس میں جو مصدر ہے یا مصدری معنی ہے، اس مصدر کو لغت میں فعل کہتے ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام مصنف علیہ رحمہ نے فعل رکھا، گویا کہ یہ اسم الکل باسم الجز کے قبیل سے ہوا، یعنی ایک جز کی وجہ سے اس کل کا نام فعل رکھا گیا۔ تو یہی فرما رہے مصنف علیہ رحمہ ویسمى فعلا، اور اس کا نام فعل رکھا گیا باسم اصلی ہی، اس کے اصل کی نام کی وجہ سے، وہو المصدر، اور اس کی اصل وہ کیا ہے بھئی؟ مصدر ہے۔ لأن المصدر هو فعل الفاعل حقیقتا، اس لیے کہ مصدر ہی در حقیقت فاعل کا فعل ہوتا ہے۔ جی تو آج کے سبق میں ہم نے فعل کی تعریف پڑھی کہ الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی کضرب یضرب اضرب، اور اس کے بعد پھر ہم نے فعل کی 12 علامتیں پڑھی ہیں، اور آخر میں فعل کہ فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں۔ لیے عزیز طلبہ، کل کے سبق میں آپ حضرات سے فعل کی تعریف پوچھوں گا، آپ نے عربی میں فعل کی تعریف مجھے زبانی بتانی ہے، اور فعل کی جتنی علامات ہم نے پڑھی یہ علامات بھی آپ حضرات نے مجھے زبانی سنانی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔